الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है,
اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر! جب خوف خدا ہو دل میں یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں۔ یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں یہ سارے، مٹی کے کھلونے ہیں یہ سارے، کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مرضت کی دولت، ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مرضت کی دولت۔ کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، گزشتہ کئی جماعت سے رسالت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ہم سب کی ماؤں کے بارے میں بیان چل رہا ہے کہ ان کی خصوصیات کیا کیا تھیں جو اللہ نے خود قرآن کے اندر ان کی وہ خصوصیات بیان کی، جو اور کسی عورت کو، کسی اور پوری امت میں سے کسی فرد بشر کو وہ عظمت، وہ عزت، وہ خصوصیت حاصل نہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اور ہماری ماؤں کو اللہ نے وہ عزت اور حرمت عطا فرمائی۔ یہ قرآن پاک کی جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے سورہ احزاب ہی کی ہے، پہلے بھی آپ سورہ احزاب کے حوالے سے ہی خصوصیات ہماری ماؤں کی سن رہے ہیں۔ یہ آیات بھی سورہ احزاب کی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اس کی تشریح میں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ جو بدبخت لعنتی اللہ کے نبی کی صحیح احادیث مبارکہ کو نہیں مانتا، منکر حدیث ہے، مجھے ان آیات کا ترجمے کے بعد اس کی تشریح اور وضاحت سمجھا، نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ اسی طرح کے قرآن پاک میں سینکڑوں ایسے الفاظ ہیں، آیات مبارکہ ہیں کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کی تفسیر اور جناب کی بیان کر تشریح وہ ساتھ نہ ملائی جائے تو ان آیات کا کوئی ترجمہ مفہوم سمجھ بھی نہیں آتا۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کے حل کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ کا ماننا، تسلیم کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج۔
اللہ نے خود اپنے آپ کے بارے میں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے آپ کے اوپر یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس کی وضاحت اور کھول آپ نے ہمارے خدا داد ذہن اور فہم سے اور الہام سے اور اس وحی سے کرنا ہے۔ الفاظ تو نئے قرآن کے ہیں مگر وہ وضاحت اور تشریح آپ نے اپنے فرمانوں سے کرنی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی مسلمانوں کی طرف، پہلے تو اللہ کے رسول پر قرآن پاک نازل ہوا، لیکن سمجھانا تو قیامت تک کے لیے امت کو تھا، اس واسطے الیہم کا اشارہ پوری امت کی طرف کہ نازل جو ان کے لیے ہوا ان کی رہنمائی کے لیے ہوا، اس واسطے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ حالانکہ خود قرآن نے اپنے آپ کو بیان کہا ہے، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، لیکن پھر لِتُبَيِّنَ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب خود قرآن بیان ہے، تشریح ہے اور وضاحت ہے، تو پھر دوسری جگہ اللہ نے یہ کیوں آپ کی ذمہ داری لگائی کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو اسی طرح یہ واقعہ بھی کچھ انہی واقعات میں سے الفاظ میں سے ہے کہ سب سے پہلے حدیث کو ماننا پڑے گا، تو پھر قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح اور وضاحت میرے اور آپ کے علم کے اندر آئے۔ ان آیات کو حدیث میں آیات تخییر کہا جاتا ہے۔ آیات تخییر، تخییر کا معنی ہوتا ہے اختیار کرنا، پسند کرنا، چن لینا، کیونکہ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج اور ہماری ماؤں سے یہ کہہ دیا تھا کہ میرا سیدھا سادہ غریب خانہ، ویسے تو ہم امیر خانہ اس کو کہیں گے، لیکن چونکہ آپ کی ترجمانی ہو رہی ہے کہ مادی لحاظ سے آپ کا غریب خانہ تھا، روحانی لحاظ سے تو دنیا جہان سے بڑھ کر تھا، دینی لحاظ سے، لیکن مادی لحاظ سے آپ کے گھرانے میں تو چولہا نہیں جلا کرتا تھا، نہ دو ماہ چراغ بھی نہیں جلتا تھا، اس کے لیے بھی اتنی گھر کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں سن کر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اتنا بھوکا رکھا، نہیں، یہ آپ کا فقر و فاقہ، غور سے سنیں، یہ آپ کا فقر و فاقہ اختیاری تھا، جبری نہیں تھا۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے ڈھیر خزانے عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے کسی جمعے کے اندر عرض کیا تھا کہ جب خیبر فتح ہوا، بنو قریظہ، بنو نذیر اور فلاں اور مسجد نبوی کے اندر خزانوں کے ڈھیر لگ گئے تھے، قرآن بتاتا ہے کہ آپ کا اس میں 5واں حصہ کل مال میں ہوتا تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کل اس غنیمت اور مال فے میں سے جناب کا 5واں حصہ ہوتا تھا۔ تو کتنا بنا 5واں حصہ؟ کو معمولی ہے؟ یہاں ہزاروں گھوڑے، ہزاروں سونے اور چاندی کے خزانے مسجد نبوی میں پڑے تھے، اس میں سے 5واں حصہ نکالو نا، کتنا نکلتا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جواد تھے، انتہائی فیاض اور سخی تھے، ادھر سے آتا تھا تو سارا لوٹا دیتا، پیچھے بچ جاتا تھا آپ کے پاس اتنا ہی جتنا کہ قوت لا یبلوج۔ یہ لفظ تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن اس کی تشریح بھی سنا ہے۔ قوت کے معنی خوراک اور روزی کے ہوتے ہیں،
لا یموت کا مطلب ہے اتنی روزی اتنی خوراک جن سے بندے پہ موت نہ آئے بندہ بچ جائے، یہ قوت لا یموت ہے۔ اس قوت لا یموت جتنا خرچہ جناب اپنے پاس رکھ لیتے تھے، باقی سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہ آپ کا فقر و فاقہ اختیاری تھا۔ تو اس واسطے پیغمبر علیہ السلام کا مادی لحاظ سے جب آپ سارا اللہ کے راستے میں عطا فرما دیتے تھے، جوادی فرماتے، سخاوت فرماتے۔ ایک فارسی شاعر نے بڑے اچھے انداز سے ایک شعر کہا ہے، وہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، بڑا زبردست۔ حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے، الفاظ موجود ہیں، لیکن اس نے اپنے فارسی الفاظ کے اندر اس کا معنی اور ترجمہ جو خلاصہ نکالا ہے وہ زبردست۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے کبھی بھی مجھے لا سے جواب نہیں دیا۔ لا کا مطلب نہیں۔ 10 سال کے عرصے میں نے کوئی مطالبہ یا درخواست پیش کی، عرض کی، اللہ کے نبی نے کبھی لا سے مجھے جواب نہیں دیا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، جا۔ یہ حدیث مبارک ہے، اور بھی بہت ساری احادیث میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ لا نہیں فرماتے تھے۔ تو اس نے ترجمہ کیا، نہ رفت لا بزبان ہرگز، نہ رفت بزبان نہ رفت لا بزبان مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ۔ باقی تو کسی کام میں آپ نے کبھی لا نہیں ارشاد فرمایا، مگر جب اللہ کی شہادت کی، اللہ کی وحدانیت کی بات آئی تو پھر آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس میں تو لا آپ نے فرمایا، مگر اور کسی دنیاوی معاملے کے اندر کسی نے سوال کیا تو آپ نے کبھی لا نہیں فرمایا۔ تو بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سخی اتنے تھے، جواد اتنے تھے کہ جو کچھ بھی آتا تھا اللہ کی طرف سے غائب سے بے تحاشا آتا تھا، صحابہ آپ کو تحفے بھی دیتے تھے۔ میرے جیسے گناہگار کو آپ لوگ تحفہ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یار مولوی صاحب کی شایان شان یہ نہیں ہے، یہ دینا چاہیے۔ جیسے بھی ہم گناہگار بدعمل ہیں، تو آپ ذرا پیچھے جائیں، ان صحابہ کا اخلاص، ان کی محبت اللہ کے رسول سے دیکھیں، تو وہ کیا کیا تحفے نہیں پیش کرتے ہوں گے۔ اپنے گھر کا صفایا کر دیتے تھے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، مگر وہ کہاں جاتا تھا، خمس بھی لے رہی ہیں جناب، آپ کو مل رہا ہے، اللہ کی جانب سے مل رہا ہے، تحفے بھی مل رہی ہیں، اور گھر پہ خالی کا خالی ہے۔ یہ ہے نہ رفت لا بزبان ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو یہ واقعہ تخیر والا، ہماری ماؤں نے صرف اتنا سا مطالبہ کیا کہ جب اتنا ڈھیر سالہ مال آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اور 5واں حصہ جناب ہی کا ہے، وہ بھی تو قرآن کی مفسرہ تھی، ان کو سارا پتہ تھا، یعنی گھر کی تھی، تو یہ مال کدھر جا رہا ہے؟ صرف اتنا کہا کہ کچھ تھوڑی سی، یہ نہیں کہا کہ ہمیں دنیا داروں کی طرح، بادشاہوں کی طرح بڑی عیاشی کے ساتھ بڑا لمبا چوڑا مال ملے، صرف اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے۔ اسی بات پر قریب آ رہا پیش ببد حیرانی، اور فارسی کا مقولہ مشہور ہے، جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو اتنی حیرانیاں زیادہ ہوتی ہیں، امتحانات اتنے ہوتے ہیں، جتنا ایمان اتنا امتحان۔ تو اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سی بات بھی محسوس ہوئی کہ انہوں نے میرے گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ اتنا اضافے کا مطالبہ کیوں کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے قسم کی، اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول نے قسم کھا لی کہ 1 ماہ تک میں اپنے بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ایک علیحدہ بالا خانہ، یہ سارا حدیث پر بیان کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کی تشریح ہو رہی ہے بابا، ہاں یہ قرآن کی تشریح ہو رہی ہے۔ ان آیات کو میں جب پڑھوں گا پھر آپ کو ادھر سے یہ حدیث کا واقعہ سنا رہا ہوں، پھر آپ جب ٹچ کریں گے آپس میں ان احادیث مبارکہ کے الفاظ کو اور قرآن پاک کے ان الفاظ کی تشریح اور وضاحت کو، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی یہ بات 1 ماہ تک جناب نے قسم کھا لی کہ میں اپنی کسی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ مسجد نبوی کے اندر ایک بالا خانہ جناب کے لیے بنا ہوا تھا، آپ اس بالا خانے میں تشریف لے گئے اور صحابہ سے بھی نہیں ملتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، ورنہ جناب کی عادت شریفہ تھی کہ آپ عصر کی نماز کے بعد ہماری تمام ماؤں کے پاس چکر لگاتے تھے کہ کسی کی کوئی ضرورت ہو تو اس کو ضرورت پوری کی جائے، ایز اے خامند اور شوہر ہونے کے لحاظ سے۔ خامند کے اوپر حق ہے بیوی کا کہ جب اس نے اپنے نکاح میں اس کو لیا ہے تو نکاح کے 2 بولوں سے پوری زندگی کی ذمہ داری اس عورت کی اس مرد پر عائد ہو جاتی ہے۔ ایک کہتا میں نے بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی، دوسرا کہتا میں نے قبول کر لی۔ بول تو 2 ہیں مگر ان 2 بولوں کے پیچھے پوری زندگی کی ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، یہ وعدہ ہے۔ اور اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر نہ ان بن بن جائے تو 2 بول بولو نکاح سے خارج۔ کہتے بولوں کا فرق ہی کوئی نہیں، کیا ہوا کسی نے فلاں کہہ دیا؟ نہیں، یہاں شریعت اور دین کو قرآن کو سامنے رکھ کر بولنا پڑے گا، تول کے بولنا پڑے گا، بے تکی زبان نہیں ہلانی ورنہ کفر لازم آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں 1 ماہ تک اپنی ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا، اور صحابہ سے بھی آپ نے ذرا ملاقات کم کر دی۔ سارے صحابہ پریشان کہ رسول اللہ تشریف لاتے تھے، ہم آپ سے بات چیت کرتے تھے، آپ نہ ہم سے بات چیت کر رہی ہیں نہ ہماری ازواج اپنا ماؤں سے بات کر رہے ہیں، اپنی ازواج سے بات کر رہی ہیں، بات کیا ہے؟ سارے صحابہ پریشان۔ تو چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دونوں بہت آپ کے قریب تھے، صحابہ سے کہنے لگے، خاص کر کے عمر فاروق، کہ میں تمہاری اس بچی کو سلجھاتا ہوں، میں جناب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ بات کیا ہے، کیوں ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت کی، صحابہ کے مجمع سے نکل کر بالا خانے تشریف لے گئے، پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آپ نے اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہوں نے بھی دیکھا کہ چلو میں جاتا ہوں، اجازت پہلی دفعہ ان کو بھی نہیں ملی۔ جو آپ کے سمجھ لو صحابہ کرام نگران تھے اس بالا خانے کے اوپر، انہوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ اجازت ابھی نہیں ہے، وہ بھی پریشان ہوئی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا لیا، ان دونوں حضرات کو خود بلا لیا کہ آئیں بھائی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، کیا اپنے ازواج کو آپ نے طلاق دے دی ہے؟ اطلقہن؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، میں نے کوئی طلاق نہیں دی۔ پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ ہن حولی، یہ میرے سامنے بیٹھی ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کر لیا ہے کہ ہمارے خرچ اخراجات میں اضافہ کیا جائے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مطمئن ہو گئے، آپ نے
عرض کی کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے، سارے صحابہ پریشان ہیں، میں جا کے ان کو بتا نہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی، ان کو، ہماری ماں کو طلاق نہیں دی، ویسے جو ہے آپ ان سے ناراضگی کا اظہار فرما رہی ہیں مگر طلاق نہیں دی۔ آپ نے فرمایا جیسے تیری مرضی، اگر مطلب بتانا چاہتا ہے تو جا کے بتا دے۔ تو چونکہ سارے صحابہ پریشان تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں اونچی آواز کے ساتھ، نادا بِأَعْلَىٰ صَوْتٍ، اونچی آواز کے ساتھ انہوں نے کہا، اور لوگوں اے صحابہ، جتنا تمہارے دل میں خیال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، آپ نے کوئی طلاق نہیں دی، میں ابھی اللہ کے نبی سے ہو کر آیا۔ پھر دوبارہ تشریف لائے، یہ اطلاع دے کر پھر دوبارہ تشریف لائے، پھر کہا کہ آپ رسول اللہ بڑے ناراض ہیں، آج میں ایسی گفتگو کروں گا کہ میں اللہ کے نبی کو خوش کر دوں۔ مزاج سے واقف تھے، رفیق کار تھے، آپ کے وزیر تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور میرے 2 وزیر آسمان پر۔ وَوَزِيرَايَ فِي الْأَرْضِ ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ، وَوَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ جبرائیل ومیکائیل۔ تو چونکہ یہ دونوں وزیر تھے، بے تکلف تھے، اس واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کو خوش کر دوں گا۔ تو تشریف لے گئے، دوبارہ عرض کیا کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے نا، یہ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہیں، اگر خارجہ کی بیٹی جو میرے نکاح میں ہے، اگر وہ مجھ سے اسی طرح مطالبہ کرتی جس طرح کی جناب کی ازواج آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں، میں اس کی گردن دبوچ دیتا۔ یہ الفاظ کہے، اضرب عنقہ، یہ بھی ہے، فجعت عنقہ، اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ میں اس کی گردن کو دبوچ دیتا۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے زور سے اور غصے سے یہ الفاظ کہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، واہ عمر، کیونکہ کہہ کے آئے تھے کہ میں اللہ کے نبی کو آج خوش کر دوں گا، مہینے سے ناراض ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ایک چٹکی کے اندر حضرت عمر فاروق نے اس تعلق اور بے تکلفی کی بنیاد پر اللہ کے نبی کو خوش کر دیا۔ فرمایا ہنہ ہؤلاء حولی، یہ تو میرے سامنے بیٹھی ہیں اور یہ مطالبہ کر رہی ہیں اور تو یہ بات کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی عرض کی کہ جب ہم مکہ میں تھے نا، ہجرت سے پہلے، اس وقت یہ ہماری ازواج جو تھیں، ہمارے نکاحوں کے اندر جو ہماری بیویاں تھیں، یہ اس طرح نخرے نہیں کرتی تھیں۔ جب ان اسلام کو فتوحات ملی اور یہاں بہت بڑی مطلب غنیمت کا مال آیا اور دیکھا دیکھی یہود و نصارہ کی عورتوں کو انہوں نے دیکھا، جیسے ہم یہود و نصارہ کو دیکھ رہے ہیں تو نکالی کر رہے ہیں نا، ہاں، یہود و نصارہ کو دیکھ کے ساری نکالی جتنی ہو رہی ہے، آگے بھی ایک فنکشن آ رہا ہے، اس میں بھی یہود و نصارہ کی ہم تابع داری کریں گے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی اس لیے پڑھی ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ، کہ تم یہود و نصارہ کی عین قدم بقدم اور بالشت با بالشت، ذرا با ذرا تم ان کی تابع داری کرو گے۔ یہ انتہائی تابع داری کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح ایک بالشت بالشت کے برابر ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، اسی طرح تمہارے عمل میں یہود و نصارہ کے عمل میں کوئی فرق نہیں۔ شبرم بھی شبر، شبر یہ جس کو پنجابی میں گیٹ کہتے ہیں، اس کے برابر، ذرا اس کو کہتے ہیں، یہاں سے سرے سے لے کر یہاں کونی تک، اس کو عربی زبان میں ذرا کہا جاتا ہے، کہ جس طرح ایک ذرا دوسرے ذرا کے برابر ہے، جس طرح ایک بالش دوسری بالش کے برابر ہے، تمہارا عمل ان کا عمل، تمہارا کردار ان کا کردار ایک جیسا ہوگا، نام میں فرق ہوگا، وہ اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہلائیں گے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ گے، لیکن عمل میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ اکبر۔
تو انہوں نے فرمایا کہ جب ہم مدینہ منورہ کے اندر تھے، اپنا مکہ مکرمہ میں تھے، تو اس وقت یہ ہم سے اس طرح کی کوئی تکلفات ہماری بیگمات نہیں کرتی تھی، لیکن جب مدینہ کے اندر فتوحات دیکھی، یہود و نصارہ کی عورتوں کو دیکھا، اور بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کی بیٹیاں بھی قید ہو کر آئی بڑے بڑے علاقوں کی، تو ان کی جناب انہوں نے فنکشن دیکھے، زیورات دیکھے، کپڑے دیکھے، دوسری چیزیں مطلب عیاشی کا سامان دیکھا، تو یہ بھی ہمارے گلے پڑ گئے، انہوں نے بھی ہمارے سے مطالبے شروع کر دی۔ اس کے اثرات یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی۔ تو بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک ماہ پورا ہونے لگا، 29 دن ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماؤں کے پاس تشریف لے گئے۔ مہینہ گزر گیا جس بات کی آپ نے قسم کھائی تھی، لیکن 29 دن پورے کیے، 30 نہیں۔ اس میں بھی بڑے نقطے کی بات۔ سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ تشریف لے گئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے تو ایک ماہ کی قسم کھائی تھی، آج تو 29 دن گزرے ہیں، ابھی 30 دن تو پورے نہیں ہوئے۔ ایک میاں بیوی کی بے تکلفی کی بات ہے، اور حضرت صدیقہ کی ذہن کی بات ہے، کتنی لائقہ، کتنی زبردست۔ آپ نے فرمایا عائشہ، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، تو میں نے 29 والے اس عدد پہ عمل کیا ہے، کیا ہو گیا؟ اور پھر فرمایا کہ میں آپ سے ایک بات کرنے لگا ہوں، سوچ سمجھ کے جواب دینا عائشہ۔ سب سے پہلے میرے پاس تشریف لے گئے، آپ کی زوجات مبارکہ ہماری ماں تو اس وقت نام تھی، سب سے پہلے عائشہ کے پاس کیوں گئے؟ سب سے پہلے عائشہ کے پاس کیوں گئے؟ دوسرے کے کسی اور ہماری ماں کے پاس بھی تو جناب آغاز کر سکتے تھے نا اس سلو کا، جو آپ ناراض ہوئے تھے، لیکن سیدہ عائشہ کے پاس سب سے پہلے تشریف لے گئے۔ یہ بھی ان کی احترام اور عزت کی نشانی، محبت کی نشانی۔ تو فرمایا کہ ایک بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، جب تک اپنے ماں باپ سے اچھی طرح مشورہ نہ کر لینا، اس وقت تک مجھے جواب نہ دینا۔ لا تعجلی حتی تستشیری ابویک، جلدی نہ کرنا جواب دینے کے اندر۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جب تک کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لینا۔ 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ کیا آپ کے لیے میں ماں باپ سے مشورہ کروں؟ مجھے کوئی ماں باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ فرمائیں گے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اختیار کیا تھا؟ آیات تخییر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا کہ میرے پاس رہنا پسند کرتی ہو اسی گزران والی معمولی زندگی پر، یا پھر اس کے بعد تم کسی اور کے پاس جانا چاہتی ہو کہ جہاں بڑے عیاشی کا سامان ہو، لمبا چوڑا، وہاں خرچ اخراجات آپ کو ملے، زیورات ملیں، اور دنیا کی زیب و زینت اور ٹھاٹ باٹ تمہیں ملے۔ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف میرا گھرانہ ہے، اس کے حالات تم جانتی ہو، کس کو پسند کرتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ جی میں اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں، اور ساتھ ہی کہہ دیا محبت میں کہ میرے اس جواب کا تذکرہ دوسری اپنی بیویوں کے سامنے نہ کرنا۔ میرے اس جواب کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے لم یبعث منی، اللہ تعالیٰ نے مجھے معنتا بنا کر نہیں بھیجا، ولکن بعثنی مبشرا میسرا،
اللہ نے مجھے آسانیوں والا نبی بنا کر بھیجا ہے، بشارتوں دینے والا نبی بنایا ہے، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ میں ضرور جو مجھ سے پوچھے گی کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تو میں ضرور بتاؤں گا کہ عائشہ نے تو یہ جواب دیا ہے، تمہاری مرضی تم کیا جواب دیتے ہیں۔ میں یہ تمہارا راز نہیں رکھوں گا، میں بتا دوں گا، کیونکہ میں الجھنوں میں ڈالنے والا نہیں ہوں، میں الجھنوں کو ہٹانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہارا خلاصہ یہ ہے کہ تمام ہماری ماؤں نے اسی بات کو پسند کیا جو قرآن نے ذکر کیا کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر بھائی بارش ہے باہر قریب قریب ہو جائے، مہربانی ساتھی کو پیچھے جگہ دے، شاباش، بارش نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان آیات میں کہ یا ایھا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی ان بیویوں سے کہہ دو، ہماری ماؤں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زینت اس کا ارادہ کرتی ہو، تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین، آؤ نا میرے پاس، فتعالین امتعکن، میں تمہیں متاع ایک جوڑا کپڑوں کا آسن طریقے کے ساتھ دے کے اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں، اور تم یہاں مرضی چاہے جس کے ساتھ نکاح کر لو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو پسند کرتی ہو، اس کو اس کے مقابلے کے اندر چنتی ہو، تو پھر اس کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، اللہ نے ایسی پاک دامن نیک بیویوں کے لیے جنت میں اعلیٰ رزق عطا فرما دیا ہے، رزقاً کریما اعتدنا للمحسنات منکن اجرا عظیما، اجر عظیم ان کو لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، کرے گا نہیں، تیار کر رکھا۔ اور پھر ان کو محسنات کہا، پھر ان کو محسنات کہا۔ اب محسن کی تشریح میں کروں تو اس کے لیے کم از کم 10 منٹ چاہیے۔ یہ حدیث جبرائیل کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے انسانی شکل کے اندر سوال کیے چند، ان میں سے ایک سوال یہ تھا من الاحسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کیا ہے، جس میں سے یہ محسنہ کا لفظ ہے، جس میں سے یہ محسنات کا لفظ ہے جو جہاں قرآن نے ہماری ماؤں کے لیے استعمال کیا ہے، تو وہاں جبرائیل امین نے جب سوال کیا تو رسول اللہ نے اس کا جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ ہاں، دنیا میں تو مالک کو بندہ دیکھ رہا ہو تو بڑے انداز سے بات کام کرتا ہے، تو جب رب دیکھ رہا ہو تو پھر بندہ کس انداز کے ساتھ، کس مشقت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ کام کرے گا، عبادت کرے گا۔ فإن اللہ أعد للمحسنات، اللہ نے ان کے لیے محسنات کا لفظ ارشاد فرما کر ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی اخلاق، ان کی محبت، اللہ کی ذات کی اطاعت، پیغمبر کی اطاعت کا تذکرہ کر للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اجرا عظیما کی تشریح نہیں کی کہ کتنا اجر ملے گا، کوئی پیمانے میں آئے تو اللہ بتائے۔ ہاں جی، عربی زبان بڑی عجیب ہے کہ جہاں اس کی تشریح نہیں کی جاتی، عام ذکر کیا جاتا ہے، تو مفسرین حضرات لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اجر اتنا ہے کہ انسانی پیمانے میں آ نہیں سکتا۔ اگر انسانی پیمانے میں آ سکتا ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ فرما دیتے۔ آگے مرتين ضعفین کے الفاظ بھی آگے موجود ہیں، سورہ اپنا 22ویں پارے کی شروع کے اندر انہی آیات کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس کے اندر رزقاً کریمہ کے الفاظ بھی موجود ہیں اور دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ان ماؤں کا بڑا مقام اور درجہ ہے، جس طرح صحابیات کا اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے ان کا بڑا بڑا مقام ہے، اسی طرح اس لحاظ سے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر یہ رہیں اور آپ کی صحبت ان کو ملی، اور جنت میں بھی میری ماؤں کو اللہ کے رسول کی معیت نصیب ہوگی، جو سب سے بڑا احسان اللہ کا ہوگا۔ اور جو نعمتیں، جو رزق
اللہ نے ان کے لیے بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اسی رزق کے اندر ہماری مائیں بھی شریک ہوں گی۔ آپ خود سوچ لو کہ جیسے سب سے اعلیٰ وسیلہ والا مقام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، تو آپ کی رفاقت میں ہماری یہ مائیں ہوں گی تو پھر ان کے لیے بھی وہی رزق ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رزق ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔ یہ ہماری بھائی پچھلے جمعہ بھی سے غالباً میں نے اعلان کیا تھا، مولانا خادم حسین صاحب حدیث کے بہت بڑے ماہر استاد ہیں، ان کا ایک اور نئی کتاب آئی ہے تذکیر القرآن، اس میں قرآن سے ہی سوال اور قرآن ہی سے جواب مختلف مضمون کے بارے میں موجود ہے۔ یہ بڑی بہترین اور اعلیٰ کتاب ہے، میں نے سرسری طور پر دیکھی ہے، آپ حضرات باہر سے آپ کو مل سکتی